بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خلاصہ: مومنین کو خوش کرنا بھی اسلامی اخلاقیات کا حصہ ہے، جس کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مومنین کے دلوں سے ایک دوسرے کی کدورت ختم کر کے ان کے درمیان محبت اور بھائی چارہ پیدا کیا جائے۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا بے حد ثواب بیان کیا گیا ہے، اور معصومین نے بھی اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ سوالات: نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خدا کا سب سے محبوب کام کیا ہے؟ نمبر 2، کیا صرف مالی مدد کے ذریعے ہی مومنین کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، روایات کی روشنی میں بتائیے کہ مومنین کے درمیان صلح ہو جانے سے شیطان کیوں افسردہ ہوتا ہے؟ نمبر 4، امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے اختلافات دور کرنے کے لیے رقم کیوں مخصوص کر رکھی تھی؟ نمبر 5، مومنین کے درمیان صلح کرانے کے لیے غلط بیانی کیوں درست ہے؟ 16واں سبق: یتیموں اور غریبوں کی سرپرستی۔ مومنین کو خوش کرنے کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یتیم اور غریب بچوں کی سرپرستی اور کفالت بھی ہے۔ اسلام پیار و محبت کا مذہب ہے۔ بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنا چاہتا ہے جن کے ماں باپ یا دونوں ان میں سے کوئی بھی دنیا سے چلا گیا ہو اور ان کا کوئی بھی سرپرست نہ ہو۔ اسلام نے ان بچوں کی راحت و آرام کے انتظام کو بے حد اہمیت دی ہے، چنانچہ اپنے تمام مومنین کی مشترکہ فریضہ قرار دیا ہے، جیسا کہ رب کریم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: الم یجد کا یتیمم فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اس کے بعد آپ کو یہ تاکید کی گئی: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا اب تم یتیم پر سختی نہ کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت اپنے والد گرامی کے سایہ سے محروم تھے، بچپن میں اپنی والدہ گرامی کی شفقتوں سے بھی محروم ہو گئے تھے، اور آپ نے یتیمی کی مشکلات اور زحمتوں کی تلخیوں میں بھی مومنین کا ایک فریضہ ہے، جس کی تاکید متعدد آیات اور روایات میں موجود ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی خدا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ یتیموں پر سختی نہ کریں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں اور ان پر غصے سے بات نہ کریں۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، بلکہ ان کے سر پر دستے شفقت پھیرنا اور اپنے بچوں کی طرح ان سے برتاؤ کرنا بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد ہے: کَلَّا بَل لَا تَکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلیٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانوں پر آمادہ نہیں کرتے۔ مذکورہ آیت میں صاف طور پر یتیم کے اکرام و احترام اور اس کی عزت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی عزت افزائی اور اس کا احترام کا مرتبہ کھانا کھلانے سے ایک درجہ بلند ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کسی یتیم کو کسی قسم کی مالی ضرورت نہ ہو، مثلاً اسے باپ کی میراث میں دولت ملی ہو، مگر پھر بھی اسے دوسروں کے پیار و محبت کی ضرورت کا احساس رہے گا، اور معاشرے کے دوسرے افراد کی طرح اس کے دل میں بھی یہ تمنا رہے گی کہ اس کا احترام کیا جائے اور اسے کسی موقع پر فراموش نہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے جو آیت ذکر کی ہے، اس میں جب مسکین کا ذکر کیا گیا تو اسے کھانا کھلانے اور سیر کرنے کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لہٰذا اس کو زبانی پیار و محبت سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس بات کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے: أَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ فَذَلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ وَلَا یَحُضُّ عَلیٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے
یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی کو کسی مسکین کے کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا۔ ان آیات میں یتیم کی طرف سے بے توجہی اور اسے جھڑکنے کے ساتھ ساتھ مسکین کی مالی امداد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاکہ یہ واضح رہے کہ یتیم کو جھڑکنا اور مسکین کی امداد نہ کرنا دین کی تکذیب اور کفر کے برابر ہے۔ روایات میں یتیموں کے قلبی جذبات اور احساسات پر بے حد توجہ دی گئی ہے، اور مومنین کرام کو حتی الامکان اس بارے میں اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من وضع یداہ علی راس یتیم ترحم کان لہو بکل شعرۃ تمر یداہ علیہا حسنۃ۔ جو شخص یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ لگا، خداوند عالم ان تمام بالوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تو اسی وقت ایک بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں یتیم ہوں، میری ایک بہن اور بیوہ ماں بھی ہے، خداوند عالم نے آپ کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرما دیجیے، تاکہ رب کریم اپنے خزانے سے آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا تم نے کتنی حسین بات کہی ہے۔ پھر جناب بلال سے فرمایا کہ جاؤ ہمارے ہاں جو کچھ ہے لے آؤ۔ جب بلال گئے اور 21 کھجوریں لے آئے، وہ کھجوریں آپ نے اس یتیم بچے کو دے دیں اور فرمایا 7 عدد تمہارے لیے، 7 تمہاری بہن کے لیے اور 7 عدد تمہاری والدہ کے لیے ہیں۔ اس وقت جناب معاذ بن جبل کھڑے ہوئے، انہوں نے اس یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا دی کہ خداوند عالم تمہاری یتیمی کا ازالہ فرمائے اور تمہیں اپنے والد کا بہترین وارث قرار دے۔ اس کا باپ ایک مسلمان مہاجر تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، تم نے کس نیت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے صرف شفقت کی خاطر ایسا کیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یالی احد منکم یتیما فیحسن ولا یتاہ ووضع یداہ علی راسہ الا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ حسنۃ ومحا عنہ بکل شعرۃ حسنۃ ورفع لہ بکل شعرۃ درجۃ۔ تم میں سے جو کوئی بھی کسی یتیم کی اچھی طرح کفالت کرے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھے گا تو خداوند عالم اس کے سر کے تمام بالوں کے برابر اسے حسنات عطا کرے گا، اور تمام بالوں کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور تمام بالوں کے برابر جنت میں اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ دوسری روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل ہوا ہے، ان الیتیم اذا بقا احتر لہ العرش فیقول الرب تبارک و تعالی من ھذا الذی ابقى عبد الذی صلیتہ واتوب ہے فی صغیرۃ وعزتی وجلالی لا یسکنہ احد الا اوجبت لہ الجنۃ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔